اور آپ کو دیں واشنگٹن سے کیملا ہیرس دوسرے مباحثے کے لیے تیار، ٹرمپ کا ایک بار پھر انکار، دوسرے مباحثے کا وقت نہیں رہا۔ ریپبلکن صدارت امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے۔ بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب بلی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہاں زیب، کیوں انکار کریں ٹرمپ؟ خالد دیکھیں، ٹرمپ نے تو اسی وقت انکار کر دیا تھا جب پہلے مباحثے میں بری طرح شکست کھانے کے بعد ان سے اگلے روز پوچھا گیا تھا کہ اگلے مباحثہ کے لیے آپ کیا تیار ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی مباحثہ کافی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو پہلا مباحثہ ہوا تھا کاملا ہیرس کے ساتھ ان کا، اس میں بہت ہی برے طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ٹرمپ کا ایک انداز تھا، ایک کرنٹ ہوتا ہے، اور جو وہ کبھی کبھار فیکٹس کے اوپر لے کے بات بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو دباتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور کاملا ہیرس نے بڑے ہی ڈیسنٹ طریقے سے ثبوتوں کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ جو ہے ہر معاملے کے اوپر، ہر موضوع کے اوپر ٹرمپ کو مات دی تھی، اور اگلے روز ہی ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ وہ مزید کسی مباحثے میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور اب سی این این نے جو ہے وہ کاملا ہیرس کا اپروچ کیا تھا ایک اور مباحثے کے لیے، جس کو کاملا ہیرس نے تو قبول کر لیا، لیکن ٹرمپ بضد ہیں کہ وہ مزید مباحثے میں شرکت نہیں کریں گے۔ انہیں بتایا کہ وہ دوبارہ بھی جو ہے وہ ان کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کاملا ہیرس کے سامنے، اور بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ کئی ریاستوں میں ارلی ووٹنگ شروع ہو چکی ہے، اس لیے اس بات کی کوئی تکی نہیں بنتی کہ مباحثہ ہو۔ لیکن کاملا ہیرس تیار ہے، انہوں نے سی این این کے آفر کو قبول کر لیا ہے، لیکن سب بضد ہیں کہ دوسرے مباحثے کا وقت نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جہاں زیب ہمارے ساتھ موجود تھے واشنگٹن سے، اسی پر بات کریں گے۔ تجزیہ کار تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تنویر صاحب، ٹرمپ نے ایک بار پھر مباحثے سے انکار کر دیا ہے، کیملا ہیرس تیار ہیں، کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہیں اس کی؟ سر، میرے جیسے کہ جہاں زیب بھائی نے کہا ایک وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا ڈفرنٹلی سوچ رہا ہوں کہ جو پہلی ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ پرو ہارس تھی، اینٹی ٹرمپ تھی۔ اب سی این این پہ بھی پرو ہارس اینٹی ٹرمپ ہوگی، تو ٹرمپ کا جو شروع سے مطالبہ تھا کہ جو ڈیبیٹ ہونی چاہیے، نیکسٹ ڈیبیٹ ہوگی وہ فاکس نیوز پہ ہونی چاہیے، تو میرے خیال میں ان کو فاکس نیوز پہ مس ہارس وہ تیار نہیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے انہوں نے انکار کر دیا ہے اور بولا ہے کہ اب جیسا کہ جہاں زیب بھائی نے کہا کہ ارلی ووٹنگ شروع ہو چکی ہے کچھ اسٹیٹس میں، تو یہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اب جو ہے نا وہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ فیس آف کریں۔ لیکن اس سے پہلے نا ہمیں ایک چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی 4 سال پہلے کی میں جائیں تو اس وقت مس ہارس نے نا ایک بہت بیان دیا تھا کہ شی وانٹس ٹو بین فریکنگ آف آئل اینڈ نیچرل گیس، تو یہ 4 سال پہلے انہوں نے دیا تھا بیان، جبکہ آج وہ اس کے برعکس اپنا بیان دے رہی ہیں کہ جی وہ فیور کر رہی ہیں، اور میرے خیال میں نا وہ اب کوئی بھی ووٹنگ حاصل کرنے کے لیے نا کچھ بھی بولے جا رہی ہیں۔ اور آج پینسلوینیا میں بھی ایک کافی سارا یہ اس چیز کو لے کے شور اٹھا ہے، اور لوگ جو ہے نا طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اوپر بات یہی آ رہی ہے کہ کس طریقے سے مس ہارس کچھ بھی بولے جا رہی ہیں صرف اپنی ووٹنگ حاصل کرنے کے لیے، اور میرے خیال میں ٹرمپ جو ہے نا اپنی بڑی ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ اگر ڈیبیٹ کرنی ہے تو ہمیں ایک بیلنس ایکٹ کے ساتھ چلنا چاہیے، اور یہ کوئی فیئر بات تو نہیں ہے کہ پہلی بھی پرو ہارس ہو اور اینٹی ٹرمپ ہو، دوسری ڈیبیٹ بھی پرو ہارس اور اینٹی ٹرمپ ہو، تو اس چیز کو لے کے میرے خیال میں وہ کاشیس بھی ہیں، اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ وہ ڈیبیٹ میں نہیں آئیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پر تنویر صاحب، پوسٹل سروس میل ان بیلٹ کے لیے تیار نہیں، ٹرمپ کے تحفظات برقرار ہیں، شہریوں کے ووٹ پہنچانے کے لیے تیار ہیں، یہ کہنا ہے پوسٹ ماسٹر جنرل کا اپنے رد عمل میں، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ یہ جب پچھلا الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی کافی ساری یہی چیز ہوئی تھی، اور اس وقت جو ڈیموکریٹ پارٹی کا تھا کہ ہم نے جو ہے نا جو بیلٹس ہیں وہ میل کے ذریعے ہی جائیں گے، اس دفعہ نہیں جائیں گے، کیا اسٹریٹجی ہے ان کی یہ تو صرف ڈیموکریٹ ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی اچھی اسمیل نہیں آ رہی کہ پچھلی دفعہ انہوں نے نا وہ پورا بیلٹس کو میل کے ذریعے کرنا تھا، اب نہیں کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو بات اندر کی ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہاں کہ وہ پردے کے پیچھے ہی چھپی ہوئی ہے۔ پولز کو کیسا دیکھ رہے ہیں جو ہونے جا رہے ہیں؟ جی دوبارہ بولیں۔ یہ جو پولز ہو رہے ہیں دونوں صدارتی الیکشنز کے لیے، امیدواروں کے لیے جو رائے شماری ہے پاپولیرٹی کی، اگر ہم جو بات کریں اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ جو کچھ سوئنگ سٹیٹس ہیں اگر اوور آل دیکھا جائے تو ابھی تو 50-50 ہی ریس ہے، لیکن کچھ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں، پینسلوینیا ہے، نیواڈا ہے، ایریزونا ہے،
ان اور جو ڈیلاویئر بھی ہو سکتی ہے. یہ کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جو کسی وقت بھی پاسا پلٹ سکتی ہیں. مشیگن بھی ہے. ابھی اگر مشیگن کو اگر آپ لے کے دیکھیں تو کافی ساری مسلم پاپولیشن ہے, اور وہاں سے اگر یہ سارے ووٹ ٹرمپ کو پڑ گئے تو میرے خیال میں نا ٹرمپ کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں. تو اگر صرف ہم مشیگن اسٹیٹس کو لے کے چلیں تو ٹرمپ کا تھوڑا سا پلڑا باری ہے. وہ 52 پہ ہیں, مس ہارس 48 پہ ہیں. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر مشیگن سے مس ہارس کو ایکولی ووٹ پڑتے ہیں تو پھر بھی یہ 50-50 کے ہی چانسز ہیں. پر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریپبلکن رہنما ساجد طارق صاحب. ساجد صاحب, کیملا ہیرس دوسرے مباحثے کے لیے تیار, ٹرمپ کا ایک بار پھر انکار, کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں, پچھلا آپ نے ڈیبیٹ دیکھی تھی جو 3-1 تھی. دو کمنٹیٹر جو تھے, جو ماڈریٹر تھے, وہ بھی لیننگ ٹورڈز ہیرس تھے, اور جو چینل تھا وہ بھی بالکل لیفٹ ونگ میڈیا کا ایک پراپوگینڈا مشین تھی. تو اس طرح کا اگر مباحثہ کرانا ہے, میں تو پہلے بھی حیران تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ساری شرطیں ان کی کس طرح مانی اور ان کے مرضی کے چینل پہ گئے. تو میرے خیال میں اگر اسی طرح کا چینل انہوں نے CNN پہ کرانا ہے تو اس سے ظاہر ہے اجتناب کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انہوں نے فرمایا ہے کہ اب الیکشن شروع ہو چکا ہے, میل ان ووٹنگ شروع ہو چکی ہے, اور الیکشن کے بہت نزدیک ہیں, تو اس میں مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں اچھی اسٹریٹجی ہے. اس وقت اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کچھ بھی نہ کریں تو ان کی پرفارمنس, بائیڈن اور ہیرس ایڈمنسٹریشن کی پرفارمنس جو ہے وہی ان کی جیت کے لیے کافی ہے اس وقت. اور میں ابھی سن رہا تھا آپ کی بات, جو آپ پولز کی بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پول ہو رہے ہیں. تو دیکھیں, پول بھی جو ہے وہ مرضی کی کمپنیاں مرضی کے جو ہے وہ کر رہی ہیں. ڈرامہ اس میں کیا ہوتا ہے, کہہ دیا جاتا ہے 49-47 اور ایرر, مارجن آف ایرر جو ہے وہ 10%. تو دیکھیں, یہ ایک گورکھ دھندا بن چکا ہے جو کہ سوائے پراپوگینڈا ٹول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ اسی طرح کے پول CNN اور جو لبرل لیفٹ ونگ میڈیا کروا رہا ہے وہ میننگ لیس ہے. اس وقت پرفارمنس, امریکن جو ہے وہ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا جل رہی ہے. امریکہ کا ہر شہر جو ہے وہ ایک وار زون بن چکا ہے. 21 ملین انلیگل امیگرینٹس آ چکے ہیں. لا اینڈ آرڈر پہ کوئی کنٹرول گرپ نہیں ہے. انفلیشن وہ سر چڑھ چکا ہے. یہ ساری پرفارمنس اگر دیکھی جائے تو کس طریقے سے کیملا ہیرس اپنے آپ کو اس سے بائیڈن پالیسی سے دور کر سکیں گی. میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جیت کے لیے یہی کافی ہے, اور وہ جیتیں گے. آپ دیکھیں گے کہ پول والے دن دنیا نکل کے باہر ساری چیز کے خلاف احتجاج میں ہی ووٹ ڈالے گی. ساجد صاحب, ایک اور چیز, پوسٹل سروس میل ان بیلٹ کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک دفعہ پھر تحفظات کا اظہار کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی پچھلی دفعہ کووڈ کے آڑ میں جس طریقے سے میل ان ووٹنگ کے ذریعے بکسوں کے بکسے بھر بھر کے ووٹ ڈالے گئے تھے, بالخصوص ڈیموکریٹ رن اسٹیٹس جو تھی, گورنر جو وہاں پہ تھے, بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ پینسلوینیا کا نام لیتے ہیں کہ وہ وہاں سے الیکشن جیتے تھے. ویڈیوز موجود تھی کہ کس طریقے سے بکسے بھر بھر کے لائے گئے تھے وینز کے اندر. لیکن دیکھا جائے تو پھر اس وقت ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور دوسری جو آرگنائزیشن اور ایجنسیز ہیں ان کے اوپر اوباما اور بائیڈن اور کیملا ہیرس کا کنٹرول ہے, اور اس پہ اور بالکل یہی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ کے اندر بھی UPS اور FedEx کام کر رہے ہیں. جو میل ان سروسز ہیں وہ تو بالکل ختم ہو چکی ہیں آلموسٹ. پتہ نہیں وہ کب اب تک اس کو پوسٹ آفس کو ایلیمنیٹ کیوں نہیں کیا گیا, لیکن وہ بالکل صلاحیت نہیں رکھتے کسی چیز کو بھی ڈیلیور کرنے میں. جس طرح کہ یہاں پہ امریکہ کا ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کرپلنگ ہے, انفراسٹرکچر گر رہا ہے. اسی طریقے سے پوسٹ آفس بھی آلموسٹ ختم ہونے کے برابر ہے. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو ڈیموکریٹ پارٹی کا سب سے زیادہ انحصار جو ہے وہ انہی چیزوں پہ ہے, پوسٹ آفس پہ ہے. کسی کی ID کے بغیر اس کو ووٹ ڈالنے دیا جائے, اور اس طرح کے جو ہے ہتھ کنڈے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں ڈیموکریٹ گورنر ہیں, ڈیموکریٹ میئر ہیں, وہ ان ٹولز کو استعمال کریں گے. بہت شکریہ. ساجد طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, ایک دفعہ پھر ٹرمپ کا انکار اور کیملا ہیرس دوسرے مباحثے کے لیے تیار؟ دیکھیں, پہلا مباحثہ جو ہوا تھا وہ جو بائیڈن سے ہوا تھا اس میں ٹرمپ صاحب کلیئرلی جیت گئے تھے. دوسرا مصاحبہ جو ہوا تھا ان کے ساتھ
کیملا ہیرس کے ساتھ جو ان کا ہوا تھا اس میں جتنے بھی پول ہوئے ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈبیٹ جو ہے کیملا ہیرس جیت گئی. انہوں نے اب ایک تیسری پیشکش کی ہے اور صدر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 2 ڈبیٹ کر چکا ہوں. اس وقت بیلٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں 3 اسٹیٹس میں, الیکشن شروع ہو گیا ہے, لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. اب ڈبیٹ کرنے کا ٹائم گزر گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کو اگر پیشکش کملا ہیرس نے کی ہے کہ ڈبیٹ کریں تو ان کو کرنی چاہیے, لیکن اب وہ یہ ڈبیٹ کرنا نہیں چاہتے اس لیے کہ وہ ان کی ڈبیٹ ان کے ساتھ اس کے رزلٹ مثبت نہیں تھے. ساتھ وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ABC نیوز نے باعث طریقے سے یہ ڈبیٹ کی ہے اور دوبارہ CNN پہ ڈبیٹ کرنا نہیں چاہتے. تو ان کے یہ تحفظات ہیں, ان کی تنقید ہے. اوپر سے میلٹ باکس اس کی وجہ آپ کو یہ لگتی ہے کہ ٹرمپ جو ہے CNN کی جگہ فاکس پہ چاہتے ہیں ڈبیٹ ہو؟ دیکھیں وہ CNN کو سمجھتے ہیں کہ وہ 3-1 ان کے ساتھ سوال غلط ہوئے, ان کو 8 دفعہ روکا گیا, ان کے جو بھی سوال تھے ٹرمپ صاحب کے فیور میں نہیں تھے, تو ان کے کچھ لیجیٹمیٹ سوالات ضرور ہیں. اب یہ ہے کہ کملا ہیرس اگر ان سے ڈبیٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کسی فورم پہ بھی کر جا کرنا چاہیے, لیکن وہ CNN پہ ڈبیٹ کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ الیکشن شروع ہو گیا ہے, اب ایک اور مباحثے کی گنجائش نہیں ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایئر وینیو سے بات کرنے کے لیے.